بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں کئی نامور شخصیات گزری ہیں جنہوں نے سلطنت کے استحکام، فتوحات اور نظام حکومت کی مضبوطی میں لازوال کردار ادا کیا، لیکن چند ہی افراد ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھی جاتی ہیں۔ محمود پاشا انجلوی انہی عظیم المرتب شخصیات میں سے ایک تھے۔ وہ سلطان محمد فاتح کے نہایت قابل اعتماد وزیر، دانشمند سیاستدان اور جری جرنیل تھے۔ ان کی جنگی مہارت، شاندار سفارتکاری اور دانشمندانہ حکمت عملی نے سلطنت عثمانیہ کو کئی بار اندرونی و بیرونی خطرات سے بچایا اور وسیع تر فتوحات میں مدد دی۔ ناظرین، محمود پاشا نے نہ صرف عسکری میدانوں میں اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوایا بلکہ وہ ایک غیر معمولی سفارتکار بھی تھے۔ ان کی شخصیت میں غیر معمولی تدبیر، معاملہ فہمی اور سیاسی سوجھ بوجھ نمایاں تھی۔ وہ کیسے سلطنت کے طاقتور ترین افراد میں شمار ہوئے۔ انہوں نے سلطان محمد فاتح کے ساتھ مل کر عثمانی سلطنت کی توسیع کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی، اور پھر وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے ایک عظیم وزیر کی قسمت کو بدل کر اسے تاریخ کے ایک المناک انجام تک پہنچایا۔ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، محمود پاشا 1420 عیسوی کے آس پاس بلقان کے ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام میخائیل انجلویچ تھا اور وہ ایک سربی نژاد یونانی بلقانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان عثمانی سلطنت کے اعلیٰ ترین عہدے تک پہنچا؟ تاریخ کے صفحات میں درج ہے کہ عثمانی روایات کے مطابق انہیں دیوشرمے نظام، یعنی وہ نظام جس کے تحت غیر مسلم بچوں کو سلطنت عثمانیہ کے لیے بھرتی کر کے تربیت دی جاتی تھی، اور اسی پالیسی کے تحت نوجوان لڑکوں کو سلطنت میں لایا جاتا تھا۔ انہیں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی، ترک ثقافت سے روشناس کرایا جاتا تھا اور ایک عثمانی سپاہی کے طور پر تربیت دی جاتی۔ کیا یہ محض ایک سخت حکومتی پالیسی تھی یا اس نے کئی غیر مسلم بچوں کو ایک نئی شناخت دی؟ محمود پاشا انجلوی کی کہانی ہمیں اس پیچیدہ سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ بعد ازاں محمود پاشا نے اسلام قبول کیا اور ایک ماہر جنگجو اور ذہین سیاستدان کے طور پر ابھرے۔ ان کی ذہانت اور غیر معمولی قابلیت نے انہیں نہ صرف عثمانی دربار میں جگہ دلوائی بلکہ انہیں سلطنت کے اہم ترین مشیروں میں سے ایک بنا دیا۔ ناظرین، محمود پاشا کو سلطان مراد دوم کی دور میں عثمانی سلطنت کے ایوانوں میں اہمیت حاصل ہوئی، لیکن ان کا اصل عروج سلطان محمد فاتح کے دور میں شروع ہوا۔ ان کی ذہانت، علم اور سفارتی مہارت نے سلطان کو بہت متاثر کیا، جس کی بدولت انہیں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کے پہلے وزیر اعظم جاندارلی خلیل پاشا کو سیاسی سازشوں اور غداری کی شبہ میں معزول کر کے پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے ایک ایسی وزیر کی تلاش تھی جو نہ صرف وفادار ہو بلکہ انتہائی قابل بھی ہو۔ محمود پاشا انجلوی اپنے جنگی مہارت، سفارتی قابلیت اور سلطان کے ساتھ قریبی تعلق کی وجہ سے سب سے موزوں امیدوار سمجھے گئے۔ چنانچہ 1453 عیسوی میں ہی انہیں وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ ایک نئی طاقتور حیثیت میں ابھر رہی تھی اور اس کے استحکام کے لیے ایک قابل اور تجربہ کار وزیر کی اشد ضرورت تھی۔ محمود پاشا نے اپنے اس عہدے کو نہایت مہارت اور دانشمندی سے سنبھالا۔ انہوں نے نہ صرف جنگی محاذوں پر کامیاب حکمت عملی اپنائی بلکہ داخلی انتظامی امور کو بھی بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ نے کئی جنگوں اور سفارتی فتوحات حاصل کیے، جن میں یورپ کے مختلف حصوں میں مہمات شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سلطنت میں نظم و نسق کو مستحکم کرنے، عدالتی نظام میں اصلاحات لانے اور اقتصادی ترقی کے لیے مختلف اقدامات کیے۔
ناظرین، 1453 عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو محمود پاشا اس جنگ میں ایک اہم کمانڈر کے طور پر شامل تھے۔ انہوں نے اپنے غیر معمولی جنگی مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور کئی مواقع پر دشمن کی صفوں کو توڑنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جب عثمانیوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تو محمود پاشا کو سلطان نے بعض اہم محاذوں کی قیادت سونپی۔ وہ نہ صرف عسکری حکمت عملی کے ماہر تھے بلکہ ایک ذہین سفارتکار بھی تھے۔ جنگ کے دوران انہوں نے محض قوت بازو سے نہیں بلکہ عقل و تدبیر سے بھی دشمن کی دفاع کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں فوج نے شہر کی پسیلوں پر کئی بار کامیاب حملے کیے، جس سے قسطنطنیہ کی دیواریں کمزور ہونے لگے۔ جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو محمود پاشا کو فتح شدہ شہر کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری سونپی گئی۔ انہوں نے فوری طور پر شہر میں نظم و نسق بحال کرنے، عوام کو مطمئن کرنے اور قسطنطنیہ کو ایک عثمانی دارالحکومت بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے سلطان محمد فاتح کی پالیسیوں کے مطابق شہر کی آبادی کو متوازن کرنے، مقامی مسیحی آبادی کے تحفظ کو یقینی بنانے اور نئی حکومتی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ ان کی بہترین انتظامی صلاحیتوں کی بدولت قسطنطنیہ جلد ہی ایک مستحکم اور مضبوط اسلامی دارالحکومت بن گیا، جہاں نہ صرف عثمانیوں بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کو پرامن طور پر زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ ناظرین، محمود پاشا عثمانی سلطنت کے تاریخ کے ایک اہم ستون تھے۔ انہوں نے سلطان محمد فاتح کے ساتھ مل کر سلطنت کو یورپ میں وسعت دی، قسطنطنیہ کی تعمیروں میں حصہ لیا اور کئی کامیاب سفارتی اور فوجی مہمات میں قیادت کی۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ میں طاقتور شخصیات بھی دربار سیاست کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن ان کے کارنامے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ محمود پاشا آج بھی عثمانی تاریخ میں ایک عظیم وزیر اور جنرل کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین کرام ہمارے آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔